الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. بے مثل ہے کونین میں چراغ گولڑا حضور سیدی نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ حضور دے چہرے دی بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ بے مثل ہے کونین میں. دیکھے تو دعا مانگے یہی یوسف کنان. دیکھے تو دعا مانگے یہی یوسف کنان. تکتا رہوں خالق. دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کے نام. نصیر ملت نے کیا فرمایا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام حضور دا چہرہ ویکھنا تے آپ یہی دعا ہی منگتے رہنا. دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کے نام. کیا دعا کہ تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ
خورشید حلیمہ تیری مشتاق ہے آنکھیں، خورشید حلیمہ تیری مشتاق ہے آنکھیں، بھاتا نہیں اب ماہ، بھاتا نہیں اب ماہ ضیابار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں، دوران شفاعت وہ سکون بخش دلاسے، دوران شفاعت وہ سکون بخش دلاسے، بے فکر ندامت ہے، بے فکر ندامت ہے، گناہگار کا چہرہ بے مثل ہے کونین میں۔ شعر بہت سارے ہیں اس کے، لیکن میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کلام کی۔ اگر سمجھ آ رہی ہوتی تو آپ یوں چپ کر کے نہ بیٹھتے۔ نصیر ملت نے اتنا خوبصورت کلام لکھا ہے حضور کے چہرے پر، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے میں آخری شعر سے قبل یہ شعر پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، نہیں ایڈا سکون نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی تھوڑی ہال چال ہونی چاہیے، نہیں جا کے سنانے والے پتہ لگے بھی سننے والے جاگنے بیٹھے۔ پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، برجستہ کہا، صدیق نے برجستہ کہا، یار کا چہرہ پوچھا، یا رسول اللہ حسن مصطفیٰ، پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن۔ سائل مطلب سوال کرنے والے نے پوچھا حضرت صدیق اکبر کو لوں کہ یار غار دسو کیڑی چیز سب تو سونی ہے، کیڑی چیز سب تو پیاری ہے، تو حضرت صدیق اکبر نے کیا جواب دیتا؟ صدیق نے برجستہ کہا، دیر ہی نہیں لائی حضرت صدیق اکبر نے، دیر ہی نہیں لائی، صدیق نے برجستہ کہا، یار کا چہرہ بے مثل ہے کونین میں، جبکہ جو نصیر جبکہ جو نصیر آنکھ دم نظر تو یا رب، پتلی میں
بصیر مدد نے آپ فرمانے یا اللہ جدوں نظر دا ٹائم آ جاوے جدوں نظر دا وقت آ جاوے فرمایا آنکھ نظر دی وجہ تو چپکے نظر دے ٹائم دے اگر آنکھ چپک جاوے اس طرح جس طرح اسی بند کر کے کھولنے ہیں نا فرمایا اس طرح چپکے اگر آنکھ تو پھر کیا ہوئے فرمایا کہ پتلی میں پھرے احمد مختار کا چہرہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ بے مثل ہے کونین میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ میلیاں غوثیہ گل راشدی۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جملہ حاضرین کرام جمعۃ المبارک ماہ شوال المکرم دی 30 تاریخ اسلامی سال دا 10واں ماہ مقدس وحدہ لا شریک دا لاکھ لاکھ شکر لاکھ لاکھ احسان کہ جس نے اسامو ایک مرتبہ پھر عید والا دن عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ اس دن دے صدقے اسانو گھڑی نصیب فرمائے جس گھڑی دے اندر رب اساڑی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وحدہ لا شریک دی لا ریب کتاب ویسے تو سارے دی ساری کتاب حضور دی نعت ہے۔ بسم اللہ دی بات لے کر والناس دی سین تک سارے دا سارا قرآن پڑھ کے ویکھ لو مصطفیٰ کریم دی حمد و ثنا بیان کردہ نظر آئے گا۔ ساری نعت ہے تو نعت جو ہے یہ نعت پڑھنا یہ رب کریم کی سنت ہے، نعت سننا میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ نعت پڑھنا میرے رب کی سنت ہے، نعت سننا میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ نہ رب سے بڑا کوئی ہے نہ محبوب سے افضل کوئی ہے، نہ رب سے بڑا کوئی ہے نہ محبوب کریم سے افضل کوئی ہے کوئی افضل حضور تو کوئی ہے کائنات دے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جنہوں نے اللہ نے خلت دا تاج عطا فرمایا، اپنا خلیل ہون دا شرف عطا فرمایا۔ آپ جیسے جلیل القدر پیمبر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت دیاں دعاواں مانگدے ہیں۔ حضور تو افضل کائنات دے اندر کوئی نہیں اور اللہ تو بڑا کائنات کے پوری مخلوق دے اندر کوئی نہیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر کے آگے چلنا، بات ضمناً آ گئی۔ دہری آیا نا حضرت علی کو، دہری سمجھتے ہو؟ جس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، جو اللہ نو بھی نہیں مندا، اللہ نو بھی نہیں مندے، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، رب دے بھی ہون دے انکاری۔ آگے حضرت مولا کائنات کو کہنے لگا علی تینوں جو علم دے شہر دا دروازہ کیا گیا ہے، حضور نے فرمایا نا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم دا شہر علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا تینوں جو علم دے شہر دا دروازہ کیا گیا ہے، آج پھر میں تکنا تو دروازہ کس طرح بن گیا؟ میرے ایک سوال دا جواب دے۔ حضرت مولا کائنات نے پوچھا، پوچھ سوال کیڑی؟ کہنے لگا اللہ نو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے جو ہر چیز نو پیدا کیتا ہے، اللہ نو کس نے بنایا ہے؟ کس نے پیدا کیتا ہے؟ کس نے تخلیق کیتا ہے؟ اور کہنے لگا گل سنا لی، میں عقلی دلیل نہیں مننا گا، گل وہ کری جڑی پائیدار ہوئے، جڑی میری سمجھ بھی آوے، اٹکل نہ دڑاویں۔
پائیدار جواب دے پھر میں مناں گا ہاں واقعی تو شہر علم دا دروازہ ہے۔ المختصر مولا کائنات نے فرمایا گنتی آندی ہے؟ کہنے لگا آندی ہے، فرمایا گن۔ انہوں نے گنتی شروع کی تھی 1 2 3 4 5 6، فرمایا رک گیا، فرمایا واپس گن، واپس گنی 6 5 4 3 2 1، فرمایا ایک تو پہلے سہیں گے ہو 6 5 4 3 2 1، فرمایا ایک تو پہلے بھی گننا، ایک تو پیچھے بھی کوئی ہوئے گا۔ گنتی آندی ہے؟ کہنے لگے آندی ہے، فرمایا گن، کہنا 1 2 3 4 5 6، فرمایا رک گیا، فرمایا پیچھے گن، کہنے لگا 6 5 4 3 2 1، فرمایا ایک تو پیچھے گن، کہنے لگا علی ایک تو پیچھے تو کوئی نہیں، ایک تو پیچھے صفر دا کوئی مقام ہے؟ صفر دا کوئی مقام ہے؟ ویسے بڑا مقام ہے، اے نوٹاں تے صفر نہ لگیا ہوئے نا، اے بچے بھی اج کل نہیں کرنے، ویسے صفر دا بڑا مقام ہے لیکن صفر دا کوئی مقام ہے نہیں۔ علی نے فرمایا ایک تو پیچھے گن، کہنے لگا علی ایک تو پیچھے کوئی بھی نہیں، فرمایا علی بھی تے یہی سمجھا رہا ہے اس ایک تو پہلے کوئی بھی نہیں، اس ایک نے سارے نو بڑھایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، فرمایا ایک تو پہلے کوئی نہیں، اس ایک ہی نے سارے نو بڑھایا ہے۔ جس طرح ایک تو اگے گنتی گنتا جانا، لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب خرب گنتا جا، جیسے تک گنتا جاویں گا ایک تو اگے گنے گا، فرمایا ایک تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، فرمایا اس ایک تو پہلے کوئی نہیں، اسی ایک نے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اس عقیدے کو مضبوطی سے تھام لیجئے، یہ عقیدہ اگر آپ اپنے دامن کے ساتھ مضبوطی سے تھام لیں گے نا، پھر آپ پر کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضور چراغ گولڑا دی گل سناواں؟ حضور چراغ گولڑا آپ فرماندے ہیں میرے کو ایک مرید آ گیا، کہندا ہے او پیرا، کئی مرید بھی بڑے اتے والے ہونے نا، آنے نو پیرا 5 سال ہو گئے میں تنے کو لانا پیا۔ کتنے سال؟ 5 سال۔ آج فرمانے میں بیٹھک بیٹھا ہویا سا، مرید بیٹھے سن، محفل مطلب وہ نشست چل رہی سی آپ دی، مرید ملن آئے سن، آپ بیٹھے ہوئے سن، کہندا ہے وہ پیرا 5 سال ہو گئے میں تیرے کو لانا پیا، دعا کرانا پیا ہے، میرے سرے نہ درد نہیں ٹھیک ہویا، 5 سال ہو گئے۔ پیر صاحب فرمانے اور کوئی پیر ہویا تو شرم کر ونجیا، اور کوئی پیر ہویا تو شرم کر ونجیا، فرمایا اے جے بے شرم ہو گیا ہونے نا سارے نے سامنے، ماں کس گلہ نہ لحاظ، فرمایا میں کہا وہ گل سن، 5 سال تو ہو گئے نانا پہ ہیں، میں تے اللہ نہ کلام پڑھ کے پھوکنا رہا تو ماں کے پتہ تو وچو کراڑے جس تے اثر ہی نہیں ہویا، میں تے اللہ نہ کلام پڑھ کے پھونکنا رہا، ماں کے پتہ ہے تو وچو کراڑ ہیں، وچو سکھ ہیں، تو وچو ہندو ہیں، ماں کے پتہ ہے اللہ نہ کلام تے اس تے اثر کرے جس تے دل وچ اللہ موجود ہوئے۔ اس عقیدے کو مضبوطی سے تھام لیں، آپ پر کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، جو کرتا ہے وہ رب کائنات کرتا ہے۔ آپ جس ولی اللہ کے مزار پر چلے جائیں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ اے بابا میں تم سے مانگنے آیا ہوں تو شرک ہوگا، اللہ سے کہیں گے اللہ اس سونے کے صدقے دے، اللہ خوش ہوگا، اللہ اس سونے دے صدقے دے۔ اور مزارات تے جا کے نہ آکھیا کرو کہ اللہ اساں دنیا چاہ دے، اے اللہ اساں کوٹھی وڈی چاہ دے، اساں کار وڈی چاہ دے، اساں نہ بینک بیلنس بڑھا دے، اے نہ آکھیا کرو، جل کے آکھیا کرو یا اللہ اس سونے دے صدقے ساڑی آخرت چنگی کر دے۔ حضور نصیر ملت فرماندے، آپ فرماندے ہو میرے علی دے مزار تے آن والے ہو، میرے علی دا مرتبہ تے پہچانو، میرے علی کو لا کے تسی کاراں کوٹھیاں منگ دے ہو، بینک بیلنس منگ دے ہو، دولت منگ دے ہو، مرتبہ میرے علی دی شان دے مطابق منگو، اللہ نو عرض کرو یا اللہ میرے علی دے صدقے ساڑی آخرت اچھی فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
تو اس عقیدے کو مضبوطی سے تھامیں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اور رسول اللہ سے افضل اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. بس یہ دو عقیدے مضبوطی سے تھامیں, پھر آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی, آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے مومنو, بے شک تمہارے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. بہترین کیا ہے؟ حضور نے ہر زندگی دے پہلو دے اتے آپ نے عمل چھوڑیا ہے, آپ نے اپنا قول چھوڑیا ہے. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیتا گیا صحابہ دی طرفوں یا کسی اور دی طرفوں, حضور نے اس کو رد نہیں فرمایا, اس کو بلکہ پسند فرمایا. یہ بھی حدیث کی قسم کے اندر شمار کیا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے حدیث قولی جس کو حضور نے بیان کیا ہو, ایک ہوتی ہے حدیث عملی جس پر حضور نے عمل کیا ہو, ایک ہوتی ہے حدیث فعلی جو کام حضور کے سامنے کیا گیا ہو, حضور نے رد نہ کیا ہو, پسند فرما لیا ہو, اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس تے آپ دا قول موجود نہ ہو یا آپ دا عمل موجود نہ ہو. چھوٹی تو چھوٹی چیز تو لے کر بڑی تو بڑی زندگی دے اندر پیش آن والی گل حضور نے کر کے دسی ہے یا حضور نے بول کے دسی یا حضور دے سامنے عمل کیتا گیا, حضور نے پسند فرمائی, رد نہیں کی تھی. اس واسطے اللہ نے فرمایا مومنو تواڈے رسول دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ, رسول دی زندگی اپناؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتاں تے عمل کرو, رب دنیا بھی اچھی کرے گا, رب آخرت بھی اچھی فرما دے گا. پچھلے دنوں دے اندر نوبل انعام یافتہ پاکستانی نیاد, سمجھتے گئے ہو سو سمجھ گئے ہو نا, نہ لین کی ضرورت نہیں, منہ ہی پلیت کرنا ہے, نہ لین کی ضرورت نہیں. پاکستانی نیاد نوبل, اچھا نوبل انعام بھی اس نے دتا جاتا ہے, کافر بھی بڑے تیز نے. نوبل انعام اساں دے دے نے جس کو بڑا وڈا کام کرانا ہوئے نے, دین دے خلاف, اسلام دے خلاف. نوبل انعام بھی اس کو ملتا ہے, بڑے تیز نے کافر بھی. نوبل انعام یافتہ پاکستانی نیاد لڑکی جس نے بیان جاری کیتا کہ ساتھ رہنے کے لیے نکاح کی کیا ضرورت ہے, ساتھ رہنے کے لیے نکاح کی کیا ضرورت ہے, دستخط کی کیا ضرورت ہے, پارٹنرشپ کرنے کی کیا ضرورت ہے. لائف کو انجوائے کیا جائے, زندگی انجوائے کی جائے ایک دوسرے کے ساتھ. میں کیا چلیے نکاح دی ضرورت جانوراں میں نہیں ہوتی, نکاح کی ضرورت جانوروں کو نہیں ہوتی, انسانوں کو نکاح کی ضرورت ہوتی ہے. اب سنو اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اے لوگو تمہارے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, اس کو اپنا لو. حضور نے اس پر بھی سنت چھوڑی, فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. فرمایا نکاح کرنا میری سنت میں سے ہے, جو اس کو نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. نکاح کرنا میری سنت ہے, نکاح کرنا کیا ہے, میری سنت ہے. جو نکاح نہیں کرتا وہ ہم میں سے, یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے, وہ رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہے, پھر وہ جانوروں کے طریقے پر ہے. کیونکہ جانوروں کو نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی, انسانوں کو ہوتی ہے. لائف گزارنے کے لیے, پارٹنرشپ کے لیے دستخط کی ضرورت نہیں, انجوائے کی ضرورت نہیں, نکاح کی ضرورت ہوتی ہے جس میں اللہ دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرماتا.
حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھو نو سوال کیتا کہ علی 10 برکت کیا ہے؟ اے علی برکت کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا بھیڑ کا بچہ روزانہ ذبح ہوتا ہے، اور ایک وقت میں بھیڑ کتنے بچے جنم دیتی ہے جی؟ 2 یا 3، ایسا ہی ہے جی؟ ایک وقت میں بھیڑ یا بکری زائد سے زائد 2 یا 3 بچوں کو جنم دے گی۔ فرمایا بھیڑ یا بکری کا بچہ روزانہ ذبح ہوتا ہے اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کے شریعت میں اس کو حلال کیا گیا ہے، روزانہ ذبح ہوتا ہے۔ فرمایا 2 یا 3 بچے زائد سے زائد بھیڑ دیتی ہے۔ فرمایا اب ذرا دیکھ کتی ایک وقت میں کتنے بچوں کو جنم دیتی ہے؟ ایک وقت میں کتی کتنے بچوں کو جنم دیتی ہے؟ اس کے مقابلے میں بھیڑ ایک وقت میں کتنے بچوں کو جنم دیتی ہے؟ فرمایا پھر بھی جہان کے اندر تجھے بھیڑ بکریوں کے بچے زیادہ ملیں گے، اس کے باوجود کہ وہ ذبح ہو رہے ہیں کتے کے بچے کم ملیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ نے برکت ڈال دی، اس کو برکت کہتے ہیں۔ کتنی تعداد میں روزانہ ذبح کیے جاتے ہیں بھیڑ بکریاں دے بچے؟ کئی تے کھا کے ڈکار بھی نہیں مار دے۔ بھیڑ بکریوں کے بچے روزانہ ذبح کیے جاتے ہیں، تو برکت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں برکت۔ تو جب آپ نکاح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نکاح میں آپ کے لیے برکت رکھتا ہے۔ اس برکت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کو اللہ آپ کی بیوی کا لباس کہتا ہے، بیوی کو آپ کا لباس کہتا ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے۔ جب دونوں کو لباس قرار دے دیا پھر اللہ ان کو اولاد کے ذریعے برکتیں عطا فرماتا، پھر اللہ انہوں نے اولاد کے ذریعے برکتاں دیندا ہے۔ اور اولاد ایسی خوبصورت نعمت ہے رب دی۔ والدین دنیا دی ہر نعمت اپنے بچیاں دے قدماں چ نچھاور کرن واسطے تیار ہوندے ہیں، ہر نعمت۔ اور کوئی والد کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جڑا ایک کہے کہ کوئی دوسرا میرے کو اتنے چلا جائے۔ کوئی ہے جی ایسا؟ کوئی ایسا نہیں، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کو دیکھ کر وہ حسد نہ کرے، جلن نہ کرے کہ یہ مجھ سے اوپر کیوں ہے، میں اس سے اوپر کیوں نہیں۔ اولاد دنیا کی واحد وہ چیز ہے جس کے لیے والد یہ کہتا ہے میرا بچہ مجھ سے بھی اوپر ہو جائے۔ اولاد واحد وہ چیز ہے، اولاد واحد وہ شخص ہے، وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے جس کے لیے والدین یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی اوپر جائے، اللہ اس کو مجھ سے بھی زیادہ بلندیاں عطا کرے۔ تو حضور نے فرمایا نکاح من سنتی، فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ بس اتنا ہی کہوں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا۔ اس کو یہی جواب کافی ہے کہ جانوروں کے لیے نکاح نہیں ہے، نکاح انسانوں کے لیے آیا۔ اب جو انسان ہے وہ نکاح کرے گا، جو انسان نہیں ہے پھر وہ جو چاہے مرضی کر لے، پھر تو وہ جانور ہے، جو مرضی کرو۔ اگر انسان کے بچے ہو تو پھر حضور کی سنت پر عمل کرو، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو تو حضور کی سنتوں پر عمل کرو۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق دا موقع ہے، حضور بھی اپنے غلاماں دے نال خندق کھود رہے، کدال چلا رہے نے حضور۔ ایک صحابی رسول آئے، شکایت کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھایا نا،
کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھو پیٹ نو میں سہارا دین واسطے پتھر بندھا ہوا ہے، پیٹ نو بھوک اتنی شدید لگی ہے کہ پیٹ نو سہارا دین واسطے میں پتھر بدھا ہوا ہے۔ حضور سرور کائنات رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی کملی مبارک اوپر اٹھائی تو آپ نے اپنے شکم اطہر تے 2 پتھر بندھے ہوئے سن۔ آپ نے شکم اطہر تے کتنے پتھر سن؟ 2 پتھر، 2 پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم اطہر تے بدھے ہوئے اور فرمایا میرے غلام میرا بھی تیرے جیسا ہی حال ہے۔ غلام نو تسلی ہو گئی، کہنے لگا میں کلا نہیں ہاں۔ غلام نو تسلی ہوئی، کہنے لگا میں کلا نہیں ہاں، میں کلا ہی نہیں ہاں جس نے پتھر بدھا ہوا، میرے محبوب نے بھی اپنے شکم اطہر تے 2 پتھر بدھے ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ رہے سن، فوراً گھر چلے گئے، زوجہ نال مشورہ کیتا، کہنے لگے کھان واسطے کچھ ہے؟ آپ کی زوجہ کہنے لگی 1 کلو جو ہے، 1 کلو کیا ہے؟ جو پہ ہوئے نے، اور 6 ماہ بکری دا بچہ ہے وہ کارج بدھا ہوا ہے۔ کہنے لگے اس طرح کر، جو پیس اس کا آٹا تیار کر، میں بکری دا بچہ ذبح کر دینا، حضور سرور کائنات دی دعوت کرنے۔ بکری دا بچہ میں ذبح کرنا، حضور سرور کائنات دی کے کرنے ہیں؟ دعوت کرنے۔ اب میں برکت پر بات کرنے لگا ہوں، حضور سرور کائنات دی دعوت اسی کرنے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زوجہ مطہرہ نو آکھیا ہے میری زوجہ جو نو پیس کے آٹا بنا لے، روٹیاں پکا جتنیاں پک سکدیاں نے، 6 ماہ بچہ بکری دا بندھیا ہوا ہے، فرمایا میں ذبح کر کے گوشت بنا دینا، اس کو پتا میں حضور سرور کائنات دی دعوت کرنا۔ آپ دے نال چند صحابہ جتنے اس بکری دے بچے نال نبٹ جاون، جتنے دی بھوک مٹ جاوے، حضور سرور کائنات دی بارگاہ وچ خدمت وچ عرض کرلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دی دعوت کر رہا ہوں، آپ دے چند اصحاب دی دعوت کر رہا ہوں، سونیا محبوب آپ میرے گھر تشریف لے آؤ۔ حضور سرور کائنات دی خدمت وچ چلے گئے، حضرت جابر عرض کی سونیا محبوبہ غلام دی طرفوں دعوت قبول فرما لو، اے سونیا محبوبہ چند صاحب نال لے کے آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ پکائی جابر میں ساری صورتحال دس۔ عرض کرتے نے سونیا محبوبہ 1 کلو جو موجود سی جس کو پیس کے آٹا بنایا ہے، 6 ماہ بکری دا بچہ سی جس کا گوشت تیار کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا بلال قریب آ جا، حضرت بلال قریب آئے، فرمایا میرے صحابہ تے اعلان کر دے اج سارے دی دعوت حضرت جابر دے کر اللہ یا رسول نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ حضرت جابر بڑے پریشان گھر واپس آئے، پریشانی دے آثار، زوجہ مطہرہ پوچھن لگی ہے جابر بڑے خوش گئے سو، محبوب دی دعوت کرن گئے سو، بڑے پریشان آئے ہو، وجہ کی ہے؟ عرض کرتے فرماندے نے میری زوجہ میں حضور دے کول گیا، گوشے دے اندر حضور نو عرض کیتی ہے سونیا میرے گھر آ جاؤ، دعوت کر رہے ہیں صاحب چند صاحب نال لے کے آؤ۔ عرض کرتے نے فرماندے نے میری زوجہ حضور نے سارے صحابہ دے اندر اعلان فرمایا ہے، حضور نے جتنے صحابہ خندق دے موقع دے اندر خندق کھود رہے نے سارا نو اعلان کر گیا کہ اج جابر دے کر دعوت ہے۔ ایمان والی زوجہ مطہرہ حضرت جابر دی بیوی کہتی ہے پھر خوش ہو جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عرض کرتے نے فرماندے نے میری زوجہ خوش کس طرح ہو جاواں، 6 ماہ بچہ ہے، 1 کلو آٹا ہے، کتنیاں روٹیاں ہوگیاں، کتنا گوشت ہوئے گا، حضور دے صحابہ کم از کم 1500 دی تعداد ہے۔ حضور نے فرمایا ایک سارے صحابہ جابر دے کر آ جاؤ۔ اے میری زوجہ میں بڑا پریشان ہاں، تھوڑا جا کھانا ہے کس کس نو پورا کراں گا؟ فرمایا اے تے میں سمجھا رہی ہاں تساں نے حضور دی دعوت کیتی ہے، حضور نے اپنے صحابہ دی دعوت کیتی ہے، خوش ہو جاؤ اللہ آپ ہی بندوبست فرما دے گا۔ فرمایا پریشان نہ ہو، خوش ہو جاؤ، تساں نے حضور نے دعوت کیتی ہے نا، حضور نے اپنے غلاماں دی دعوت کیتی ہے، اللہ خود بندوبست فرمائے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر دے گھر آ گئے، کمرے تشریف فرما
سوچنی ہے نہ روٹیاں کو ویکھنا ہے. حضور نے فرمایا روٹیاں بھی میرے کو لے آ, ہانڈی بھی میرے کو لے آ. حضور نے فرمایا 10 صحابہ نو کہو 10 صحابہ آندے جاون کھاندے جاون تے جاندے جاون. حضور سرور کائنات روٹی اٹھاندے 10 صحابہ نو پیش کر دے, آپ سالن ڈال دے 10 صحابہ نو پیش کر دے. 1500 صحابہ نے اس 6 ماہ بچے دا گوشت اور روٹیاں شکم سیر ہو کے کھادا. حضور نے فرمایا جابر کون کون رہ گئے؟ عرض کرتے نے سونے ماں صرف میں رہ گیا, آپ رہ گئے ہو. یا رسول اللہ میرے گھر والے رہ گئے نے. حضور نے فرمایا گھر والے نو بلا, آؤ کٹھے بیٹھ کے کھانے ہاں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بلایا حضرت جابر گھر والے نو لے کے آئے. آپ فرماتے نے جس وقت حضور نے آنڈی تو پلہ اٹھایا, روٹیاں تو پلہ اٹھایا, فرماتے نے اللہ دی عزت دی قسم اسی طرح روٹیاں موجود سن, اسی طرح سالن موجود سن جس طرح میری زوجہ نے پکا کے حضور دے حوالے کیتا ہے. روٹیاں بھی اتنی ہی موجود, سالن بھی اتنا ہی موجود جتنا پکا کے حضور دی خدمت وچ پیش کیتا ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شان غم گساری بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. حضور سرور کائنات کو اللہ نے ہمدرد بھی بنایا. حضور سرور کائنات کو اللہ نے اصل امام و پیشوا بنا کے دنیا اندر مبعوث فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مومنو اپنے رسول کی زندگی کو اپناؤ, رسول کائنات کی زندگی کو اپناؤ. جب رسول کی زندگی کو اپناؤ گے اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. جب رسول کی زندگی پر عمل کرو گے اللہ دونوں جہانوں کی راحتیں عطا فرمائے گا, اللہ دونوں جہانوں کو سنوار دے گا. رسول اللہ کی زندگی پر عمل کرو گے, سنتوں پر عمل کرو گے, رب دنیا بھی سنوار دے گا, رب آخرت بھی بنا دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. رب دنیا بھی بناوے گا تے رب آخرت بھی اچھی فرماوے گا. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. رسول اللہ نے ہر زندگی دے ہر پہلو دے اتے اپنا عمل چھوڑیا ہے, اپنا قول چھوڑیا ہے, صحابہ دا فعل چھوڑیا ہے. اس نو اپناؤ. قرآن اسی پڑھنے تے ضرور ہاں پر پتہ نہیں قرآن کہندا کہ ساڈے نال قرآن مخاطب ہو کے سانو کی کہہ رہا ہے. رسول اللہ دے فرمان اسی پڑھ دیتے ضرور ہاں لیکن پتہ نہیں کہ اس تے عمل بھی کرنا ہے. پڑھنے واسطے نہیں آیا قرآن, قرآن عمل واسطے آیا ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان صرف سنن واسطے نہیں آئے, عمل کرن واسطے آئے. عمل کرن واسطے دسے گئے نے. اللہ خالق لم یزل حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. خالق لم یزل حضور دی سنتاں تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. یقین جانو حضور دی سنت تے عمل کرو گے رب دنیا بھی بنا دے گا, رب آخرت بھی اچھی فرما دے گا. اور ذرا صفحہ سیدھیاں کرو نا تاکہ جڑے پیچھے لوگ کھڑے نے انہوں جگہ ملے.